کبھی کبھی تاریخ خود کو دہراتی نہیں بلکہ نئے کردار کے ساتھ وہی کہانی دوبارہ لکھتی ہے۔ آج مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے اگر ہم صرف مذہب، فرقہ یا مسلک کے چشمے سے دیکھیں تو شاید ہم اصل تصویر کھو بیٹھیں۔ یہ کہانی صرف ایران، اسرائیل یا امریکہ کی نہیں، یہ کہانی طاقت، مفاد اور بقا کی ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیشہ اپنے فیصلے عقیدے پر نہیں بلکہ مفاد پر کرتی ہیں، اور آج یہی اصول اس خطے میں بھی چل رہا ہے۔ ایک طرف اسرائیل ہے جو اپنے اس خواب کو حقیقت بنانے کی کوشش میں ہے جسے وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، ایک ایسا نقشہ جو صرف فلسطین تک محدود نہیں بلکہ ایک وسیع جغرافیے پر محیط ہے، اور دوسری طرف امریکہ ہے جس کی سیاسی اور مذہبی اشرافیہ اسے منصوبے کے پیچھے کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ کون کس ملک سے ہے، یہاں سوال یہ ہے کہ اس بساط میں کون کس کے خلاف کھڑا ہے۔ آج اس میدان میں جو ملک اسرائیل دباؤ کے سامنے کھڑا نظر آتا ہے وہ صرف ایران ہے۔ یہ حمایت کسی عقیدے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک تصوراتی حقیقت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ تاریخ ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ کرداروں کو ان کے نظریات سے نہیں بلکہ ان کے اثرات سے یاد رکھا جاتا ہے۔ جب تتاریوں نے بغداد کو رون ڈالا تھا تو کچھ حکمران اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے پورے خطے کی تہذیب کو بچا گئے۔ وہ شاید ہیرو بننے نہیں نکلے تھے لیکن تاریخ نے انہیں محافظ بنا دیا۔ آج بھی کچھ ایسے ہی منظر بن رہا ہے۔ ممکن ہے ایران اپنے مفاد کے لیے کھڑا ہو لیکن اگر اس کا نتیجہ خطے کے توازن کو برقرار رکھتا ہے تو اس کردار کو صرف ایک زاویے سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہاں ایک بات بہت واضح ہے، یہ موقف کسی مسلک کی حمایت نہیں، نہ شدت پسندی قابل قبول ہے، نہ نفرت۔ اصل مسئلہ امت کا اتحاد اور خطے کا توازن ہے۔ اگر آج اس میدان میں کوئی اور ملک کھڑا ہوتا تو اصول یہی رہتا۔ جب دشمن کھل کر سامنے آ جائے تو خاموشی حکمت نہیں رہتی، کمزوری بن جاتی ہے۔ ایسے وقت میں بات مسلک کی نہیں حقیقت کی ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اس شطرنج میں ہر چال آنے والے کل کا فیصلہ کرے گی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ تاریخ کا اگلا باب ہے جو ابھی لکھا جا رہا ہے۔ میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل آواز نیوز پر میرا پروگرام خرم کی آواز۔ اس طرح کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔